السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 8 مئی ہے، ہفتہ سن 2021۔ کشمیر کے حوالے سے جو حکومت اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس پر تو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ڈپلومیٹس، بہت سارے صحافی اس پر تحفظات کا اظہار کریں، لیکن آج شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے مقامی ٹیلی ویژن کو، ندیم ملک صاحب سما ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے۔ اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لگ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہے جو شاید آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیر کو بھارت نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے جو اپنا حصہ بنایا ہے، ڈکلیئر کیا ہے کہ اب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہو گیا اور وہ بھارت کا حصہ ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے۔ آپ یعنی جن بنیادوں پر پاکستان نے 2019 میں بھارت کے خلاف ایک سخت رویہ اختیار کیا تھا، مودی کو فیشسٹ کہا تھا، کیونکہ اس وقت 2 کام کیے تھے بھارتی حکومت نے۔ ایک آرٹیکل 370 جو یہ کہہ رہا تھا جس کے تحت کشمیر کا ایک علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کا وہ کہا گیا تھا کہ یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ ایک تو اس کو اپنے آئین سے ختم کر دیا یونیلیٹرلی، اور دوسرا 35A اس قانون کے تحت یہ تھا کہ کوئی بھی جو نان کشمیری ہے، بھارت کا باشندہ یا کوئی اور دنیا کا باشندہ، وہ کشمیر میں جا کر پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا۔ وہ آرٹیکل جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ یعنی 2 جو یہ آرٹیکل تھے ان کو ختم کر کے بھارت نے یہ کیا کہ کشمیر جو ہے، مقبوضہ کشمیر، وہ بھارت کا حصہ ہے اور کوئی بھی بھارتی وہاں پر جا کے پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تھیں۔ پاکستان نے ان دونوں چیزوں کو ریبٹل کیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ یک طرفہ طور پر بھارت یہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کرے گا تو اگر جو اس نے کیا ہے تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور دونوں ممالک نے شملہ ایگریمنٹ کے تحت مل کر اس کو طے کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، پھر سٹیٹس میں تبدیلی ہونی تھی۔ لیکن بھارت نے یہ جو کیا ہے یہ پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر بھی بڑی ایک موومنٹ، اور وہاں پر بھی کرفیو، وہاں پر بھی ظلم و ستم، اور پچھلے 1.5 سال سے جو کشمیری ہیں وہ ظلم کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کا موقف تھا کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ فرما رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اس کی وہ توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب کشمیر کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے تو بھارت ان کو نہیں دیتا تھا، تو یہ کشمیریوں کا اور بھارت کا معاملہ تھا۔ غلط ہے شاہ محمود قریشی صاحب، یہ یو ٹرن ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ وعدہ کیا گیا کشمیریوں سے کہ آپ کو اس بات کا حق دیا جائے گا کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور یہ ٹیریٹری جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اب یہ بھارت کا انٹرنل ایشو کیسے ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے جو شاہ محمود قریشی نے لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو 35A ہے، جس میں جو بھارت کے دوسرے جو لوگ ہیں کشمیر میں جا کے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو آپ اقلیت میں تبدیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر دوسرے علاقے کے لوگ وہاں پر جا کر پراپرٹیز خرید لیں، جس طرح ابھی زبردستی دھونس چل رہی ہے اور وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کو جو کمزور لوگ ہیں ان سے زبردستی زمینیں خریدی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اقلیت میں چلے جائیں، ہندو اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اکثریت میں آ جائیں، اور جب مسلمان اقلیت میں ہوں تو پھر بھارت وہاں پر ایک ووٹ کا ڈرامہ بھی رچا دے اگلے 2-4 سال کے بعد کہ ٹھیک ہے جی ہم ووٹ کروا دیتے ہیں، استصواب رائے کروا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر کیونکہ مسلمان اقلیت میں ہوں گے، دوسرے بسنے والے لوگ وہاں پر اکثریت میں ہوں گے، تو پھر وہ فیصلہ آ جائے گا کہ جناب بالکل کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک انٹرنل ایشو ہے انڈیا کا، اور ہمیں تو زیادہ اس بات پہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ڈیموگرافی جو ہے نا وہ چینج نہ کی جائے۔ اب جناب بات یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم
جو انڈیا ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہم سے مذاکرات کر لیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ بہت ڈیمانڈ کی گئی یہاں پر. جو اس وقت جو سول سوسائٹی ہے, جو انٹلیکچوئلز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس آفیشلز بھارت کے انٹیلیجنس آفیشل سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو اعتماد میں لیں. یہ بالکل مشرف صاحب کی طرح جو انہوں نے اندر سے خفیہ گفتگو شروع کر دی تھی, جس کو جو وہ قصوری صاحب نے اپنی, خورشید قصوری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ جی بالکل آلموسٹ ایگریمنٹ ہونے والا تھا. بھائی کیسے پاکستان اور انڈیا کے انٹیلیجنس آفیشلز اس کو ایگری کر سکتے ہیں جب تک کشمیری اس میں شامل نہ ہو؟ اور آرٹیکل 370 جو کشمیر کو حصہ بنایا بھارت نے اپنا زبردستی, وہ کیسے بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے؟ پاکستان اس میں سٹیک ہولڈر ہے, پاکستان کشمیر کی شاہ رگ ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہہ چکے ہیں اور پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک ایسا یہ بڑا یو ٹرن, یہ جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کے پیچھے چاہے پاکستان کے کوئی سیکورٹی کے ادارے ہیں یا کوئی پولیٹیکل فورسز ہیں, بڑی ایک مایوس کن یہ سٹیٹمنٹ ہے. اور وہ جو سپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ یہاں پر بس یہ پاکستان اب یہ کشمیر کو گیو اپ کر چکا ہے اور ہم صرف ایک گفتگو کی حد تک یہ جا رہے ہیں, یہ بالکل واضح آ گیا. اور دوسری طرف بھارت نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ انہوں نے ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن بھی شروع کر دی ہے. بھارت نے کیا کیا ہے؟ بھارت نے جو پاکستان نے آفر کی کہ جناب آپ آکسیجن لے لیں, ایمبولینسز لے لیں, ٹرینڈ سٹاف لے لیں, اس کو بھی بھارت نے ریجیکٹ کر دیا. کسی طرح سے بھی بھارت نے اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہائی پروفائل بریفنگز ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بالکل اب پاکستان اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دے سکتا, اقتصادی طور پر ہم ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. اب یہ کوئی ایک نئی ڈاکٹرن جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور پاکستانیوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ صرف سپیکولیشن تھی, کیا سرائی تھی, لیکن شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد کہ جناب آرٹیکل 370 بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے, یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وی آر اسمیلنگ اے ریٹ, کہ کہیں نہ کہیں کوئی دھوکہ بازی ہو رہی ہے, کوئی سودا کر لیا گیا. یہ ان شبہات کو ان کو تقویت مل رہی ہے. اور یہ ندیم ملک صاحب کو سما ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی ہے. میں کیونکہ یہ یوٹیوب چینل میں آپ کی کوئی دوسری ویڈیو چلا نہیں سکتے, اس لیے میں ان کی ویڈیو وہ چلا نہیں سکتا, لیکن میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں وہ لنک بھی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے اور یہ کشمیر کے ساتھ ایک طرح کا بٹریل, ایک طرح کی غداری سے کم نہیں ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا بھارت نے اور یہ بھارت اور کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, اس سے بڑا کمپرومائز کوئی نہیں ہے. عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا سوال ہے, ان کو یہ جواب دینا پڑے گا. اگر وہ جواب یہ نہیں دے سکتے تو یہ ایک بہت بڑا بٹریل ہے اور یہ ایک بہت ہی ایک ایسی کہانی ہے, ایسی سچویشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں, پورے پاکستان میں پھیلائیں, کیونکہ کوئی پاکستانی یہ نہیں ہونے دے گا. اس سے بڑا بٹریل کشمیر میں جو لوگوں نے خون بہایا, اس سے بڑا بٹریل نہیں ہو سکتا. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.